ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوسری شادی کیوں حرام قرار دی تھی؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی نے دوسری شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دوسری شادی سے کیوں روک دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہلیت میں آ جانے سے اگر اسلام کو کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے کوئی خطرہ نہ تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ابو جہل کی بیٹی سے دوسری شادی کرنے کے ارادے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس حوالے سے مکمل معلومات ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ناظرین، اس واقعہ کو امام زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ملیکہ نے حضرت موصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے متعلق کسی بات پر غصہ نہیں آتا، یہ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے تشہد پڑھا، خطبہ کے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے، پھر فرمایا، اما بعد میں نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ دیا، انہوں نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ٹکڑا اور میری لخت جگر ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم اسے کسی آزمائش میں ڈالو۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کی کبھی ایک آدمی کے پاس اس کے نکاح میں جمع نہیں ہوگی۔ راوی نے بیان کیا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ یا کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے، اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا۔
مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے منع کرنے میں سبب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی ایک سوگن کو بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ سبب فقط یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیٹی ہے اور حضرت جویریہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کو ایک شخص کے نکاح میں یک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بلا شبہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ ہی حرام حلال کرتا ہوں، مگر باخدا رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ یہ حدیث کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود اہل تشیع اس حدیث میں اور اس قصہ کو قبول نہیں کرتے اور اس کو امام کی شخصیت سے متعلق ایک افسانہ، جھوٹ اور بہتان قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے SR اسلامک وائس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔